اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے جسم کو سلامت رکھیں گے۔ اس پاک جملے کے معنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو یہ پاک آیت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو اتری نا، تو 15 صدیاں ہو رہی ہیں۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے پرانی صدیوں کے علماء جب اس جملے پر پہنچتے تھے وہ تعویل کرتے تھے اس جملے کی۔ ظاہر بات ہے اس کی لاش کا تو کوئی عطا پتہ تھا ہی نہیں، نہ اس کے جسم، یہاں لفظ ہے نا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، علماء مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ تھا جس کے اندر روح نہیں تھی۔ تو اب علماء کے سامنے تو اس کا، وہی پرانے علماء کے سامنے تو اس کا تو عطا پتہ ہی نہیں تھا۔ مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس پاک آیت کی تفسیر میں، اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ وہاں غرق ہوا نا تو بنی اسرائیل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ظاہر بات ہے وہ صدیوں اس کی غلامی میں پسے ہوئے تھے، ان کے لیے تو یہ ماننا کہ وہ مر گیا آسان کام نہیں تھا، ان کے سے یہ بات ان کے یقین میں نہیں بیٹھ پا رہی تھی۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک نے یا بنی اسرائیل میں سے کئیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت اس کی فوج تو گئی۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن میں جلد نمبر 9 میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس کی فوج جو پانی میں اتری تھی ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، نہ صرف یہ کہ مرا نہیں، ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلا۔ لیکن اس کی لاش مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ وہ پانی کی سطح پر اٹھائی، اس لیے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ تھا نا، قدرت نے حکم دیا موجوں کو کہ اس کے اوپر لاؤ۔ اب انہوں نے لکھا، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اگر وہ سارے ڈوب گئے یہ بچ گیا تو یہ وہ بات تو نہ ہوئی، یہ اس کی یہاں کون سی اتنی اور لے آئے گا، یہ تو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کی لاش کو جو پانی کی سطح پر چڑھایا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدھا پتھر پہ جا دے مارا، سامنے آ گیا تاکہ بنی اسرائیل دیکھ لیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پانی کے اندر اس کا جو پتھر کے ساتھ آیا نا تو اس کا یہ حصہ لگا جس کو ڈوری کہتے ہیں، یہ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ کیا ہوئی تھی؟ واللہ عالم۔ اب وہ علماء لکھتے ہیں کہ جب ان بنی اسرائیل نے دیکھا تو وہ تو اللہ اکبر، ان کو تو تسلی، انہوں نے اس کی لاش آنکھوں سے دیکھ لی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہاں تک تو تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کی لاش کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے شکر کر کے، لیکن اس کے بعد کہاں گئی یہ کوئی پتہ نہیں چلا۔ بعد کے جب علماء آئے تو یہ آیت تو قرآن پاک میں موجود تھی، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ان علماء نے ان پاک جملوں سے یہی معنی مراد لیا کہ ان کو دکھا دیا قدرت نے کہ انہوں نے عبرت حاصل کر لی، شکر کر لیا۔ لیکن بعض محققین علماء فرماتے تھے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس مسئلے میں جو یہ بات لکھی گئی کہ بنی اسرائیل نے دیکھ لیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ والی بات پوری ہو گئی، محققین علماء نے لکھا ہے کہ بات تعویل والی لگتی ہے۔ ظاہر آیت کا جو ہے نا اطمینان فقط اس جملے سے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تو فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، صرف ان کے لیے نہیں تھا، بعد والوں کے لیے بھی، تاکہ تجھے دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ اچھا ان پاک جملوں کے معنی میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے، ایک تو اس کی ڈوری ٹوٹی تھی نا پتھر پہ، دوسری وہ جو موجوں میں ایک مچھلی آئی اور یہ حصہ اس کا کھا کے چلی گئی۔ واللہ عالم، یہ پرانی کتابوں میں ہے۔ اور ان پرانے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاید قدرت نے مچھلی کو خود ہی فرمایا ہو یہ اس کا حصہ کھا لو، کیونکہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ تھا نا، تو ذرا دیکھ لیں کہ کوئی ناک کا حصہ باقی تو نہیں بچا، کیونکہ ناک ہی تو عزت کا مقام اور نشان کہلاتا ہے۔
صحیح بات ہے یا نہیں؟ اچھا پھر کچھ حضرات نے، پرانے حضرات نے کچھ اور بھی تعویلیں کی، لیکن حقیقت یہی ہے، میں جتنی بھی بتاؤں وہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ کی روشنی ہیں تعویل۔ تعویل سمجھتے ہیں آپ؟ ایک لفظ ہے نا، ایک اس کا بالکل ظاہری معنی ہوتا ہے جو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن مجبوری آتی ہے اس کا ظاہری معنی لیا نہیں جا سکتا تو اس کو ظاہر سے پھیر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب میں مثال کے طور پر کہوں کہ آپ تشریف لائے تھے اور آپ کی 2 زبانیں تھیں، اس کا ظاہر مراد لیا جا سکتا ہے؟ آپ بتاؤ، کوئی لے ہی نہیں پایا، وہ کہے گا یار اللہ کے بندے 2 زبانیں تو آج تک کسی کی نہیں دیکھی ہیں، ظاہر بات ہے اس کا وہ معنی تو نہیں۔ یہاں پہ معنی یہ ہے کہ میرے آگے کچھ اعتبار ہو، تو یہ اب ظاہر سے پھیر دیا گیا یا نہیں؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں تعویل، کہ ایک لفظ ظاہری معنی میں آ رہا ہو لیکن کوئی مجبوری اس کا ظاہری معنی لینے نہ دے، تو جب ظاہری معنی لینے دے تو ظاہر بات ہے تعویل کرنی پڑے گی۔ جو تعویل کی جاتی ہے اس کے معنی کو ظاہر سے پھیرا جاتا ہے، اسی کو تعویل کہتے ہیں۔ وہ علماء تعویل کرتے تھے، وہ فرماتے تھے یہ بہرحال محققین علماء فرماتے تھے دل مطمئن نہیں، چلتے چلتے آئی 13ویں صدی، تقریباً کم و بیش بعض علماء نے لکھا ہے 100 سال، بعض علماء نے لکھا ہے 125 سال، اور بعض علماء نے ایک لحاظ سے یہ بھی لکھا ہے سن 1904 عیسوی تھا۔ ابھی کہاں ہیں ہم؟ سن 2000 ہو گئے نا، تو 125 سال تو میرے حال میں لگ بھگ ہو گیا، کیا خیال ہے؟ انہوں نے لکھا ہے جب 125 سال آیا تو قاہرہ میں جب تک رہے مسلمان، ان عالم نے لکھا ہے اصل میں مسلمانوں نے تو اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا، اب کوئی اس پہ ناراض ہو یا برا منائے، بہرحال لکھا ہوا یہی ہے کتابوں میں، ہم کیا کہیں، ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہ گئی ہو یا ضرورت نہ سمجھی ہو، واللہ عالم، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پیچھے آ گیا یورپ، آپ کے علم میں ہوگا نا، پیچھے پلٹیں تو جنگ عظیم دوم، اس سے پیچھے پلٹیں تو جنگ عظیم۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ آیا نا وہ زمانہ لگ بھگ سن 1904 عیسوی کا، قاہرہ میں آ گئے یورپ والے، تو دیکھیں مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خوبی مان لینی چاہیے چاہے غیر میں بھی ہو۔ ان کی اندر ایک خوبی ہے، وہ ان کو شوق ہے آثار قدیمہ کی کھود کرید کرنے کا۔ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ ہماری تو حالت یہ ہے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ روٹی کمائے کھائے کسی طور مچھندر، ہم سے روٹی سے ہی فرصت نہیں ہوتی، ہم نے کیا آثار قدیمہ کی تحقیق کرنی ہے؟ تو سچ ہے، ہمارا تو بس اللہ ہی حافظ ہے، ہمارا تو یہ حال ہے۔ ان میں ٹھیک ہے وہ غیر ہیں، اس حوالے سے تو ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ان کے اندر کوئی خوبیاں بھی ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے فرائنہ کی لاشیں کھودنا شروع کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے قاہرہ والوں کی ایک عادت تھی، مصر والوں کی، ان کے ہاں جب بڑے لوگ اس طرح کے مرتے تھے نا فرائنہ، وہ اس کو حنوط کر کے ایک تابوت میں ڈال دیتے تھے، اس میں ڈالتے تھے اور اس تابوت کے اوپر پوری اس کی تاریخ لکھ دیتے تھے کہ یہ کون ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے تابوت کو، اس کی لاش کو ایک طاق کے اندر رکھ کے اس کو بند کر دیتے تھے۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے ایک نہیں، انہوں نے سینکڑوں لاشوں کے ساتھ ایسا کیا۔ جب یورپ والے آئے، انہوں نے جب اہرام مصر کو کھودا، فرائنہ نکلنے شروع ہو گئے، فرائنہ نکلنے شروع، چلتے چلتے ان میں ایک لاش ان کے ہاتھ آئی، انہوں نے اس کے اوپر دیکھا کہ یہ اپنے زمانے میں رامسیس دوم کہلاتا تھا۔ مولانا محمد اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب انہوں نے تحقیق کی اہل یورپ نے، تو اس کا وہی زمانہ تھا جو حضرت موسیٰ کی حیات کا زمانہ تھا۔ ایک بات، دوسری بات، انہوں نے جو اس کے جسم کو ٹٹولا، اس کے جسم کے اندر پانی کا نمک بھرا ہوا تھا، اتنا بھرا ہوا تھا کہ اندر سے لے کر باہر تک وہ پورے جسم کو لپالپ بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ پانی میں مرا ہے، تو پھر فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، جو حضرت محمد الرسول اللہ نے یہ آیت پیش کی ہے، یہ آیت 14ویں صدی میں، اس وقت 14ویں صدی تھی نا، 13ویں صدی تھی،
فرمایا یہ آیت رخ روشن نور کی طرح سامنے آ گئی ہے، یہی ہے وہ۔ اور فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا جو اللہ نے فرمایا ہے، یہ زندہ ثبوت اس جملے کا یہ پڑا ہوا ہے۔ تب سے اس کو قاہرہ میں رکھ دیا گیا، اس کو لندن والے بھی لے گئے تھے، پھر غالباً لے آیا گیا، اب بھی وہیں ہے۔ اس لیے علماء جو بعد کے علماء آئے انہوں نے فرمایا کہ پہلے سالی تعویلیں تھیں، یہ جو اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کو سلامت رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، بعد میں آنے والوں کے لیے، تاکہ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کا حال یہ ہے کہ زمین کے 2 گز اس کو نصیب نہیں ہوئے۔ لیکن آگے اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اللہ نے فرمایا لوگوں میں اکثر ایسے ہی ہیں، ہماری نشان یہ دیکھتے ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کرتے۔